اور یہی پیش خیمہ بنتا ہے امام کی شہادت کا۔ بعض روایت ہے کہ امام کی غذا کے اندر زہر دیا گیا، اور ایک روایت اس انداز سے موجود ہے کہ جب شہر مدینہ کے اندر سادات حسنی، امام حسن کی اولاد میں سے سادات کو گرفتار کیا گیا، محلہ بنی ہاشم تھا، امام محلہ بنی ہاشم کے اندر موجود تھے، اور جب یہ اعلان ہوا کہ سادات حسنی کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لوگ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، منصور دوانی کی فوج آئی ہے، سادات حسنی کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے، امام اپنے گھر سے نکلے اور نعرہ بلند کیا کہ حسن مجتبیٰ، میرے جد، میرے چچا، ہمارے خاندان پر اس انداز سے ظلم نہ کیا جائے۔ اور روایتیں کہتی اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے تازیانہ نکالا ہے، امام کی پشت مبارک پر مارا ہے، اور جب امام کی پشت مبارک پر آ کر تازیانہ لگا ہے، روایتیں کہتی امام کا پیراہن پارا پارا ہوا، امام کا وجود زخمی ہوا، اور ایسے میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے اپنے تازیانے کو زہر میں بجھایا ہوا تھا، امام کے وجود اقدس پر، وہاں پر اس نے تازیانہ مارا کہ جہاں پر امام کے وجود اقدس پر پہلے ہی زخم موجود تھا۔ زخم مولا کے وجود کے اندر سرایت کر گیا ہے اور امام کی کیفیت متغیر ہوئی ہے، امام اپنے گھر کی جانب آئے ہیں۔ یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے کربلا پر کیسے گریہ کیا ہے۔ ہم اور آپ یہ جملہ سنتے ہیں، کہتے ہیں، روایتیں کہتی امام کے گھر میں بیت الشرف کے اندر آگ لگا دی گئی، آگ لگائی گئی، کنویں سے نکال کر غلام پانی سے گھر کو، آگ کو بجھانا چاہ رہے تھے۔ روایتیں کہتی امام سے کہا کہ مولا آپ گھر سے باہر تشریف لے جائیے، محفوظ ہو جائیے، لیکن امام گھر کے صحن کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ روایتیں کہتی ہیں غلام مولا کو دیکھ رہے تھے، ایک غلام نے آ کر مولا سے کہا مولا کیا سبب ہے، گھر میں آگ لگی ہے، آپ نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، نہ ہماری امداد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیوار سے سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ مولا نے کہا تجھے نہیں معلوم کہ میں کیا سوچ کر رو رہا ہوں، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں اس گھر میں آگ لگی ہے نا، تم آگ بجھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، میں جب اس گھر میں اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھ رہا ہوں، سر پہ چادر ڈال کر باہر نکل رہی ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتی ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں اور رو رہا ہوں۔ کہا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں یہ سوچتا ہوں یہ تو آج مدینہ ہے اور میرا گھر ہے، بچانے والے موجود ہیں، آگ بجھانے والے موجود ہیں، لیکن کربلا میں زینب و ام کلثوم، کربلا میں میرے خاندان کی عصمت و طہارت کی بیویاں جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ نہ سر پہ چادر تھی، نہ کوئی بچانے والا تھا۔ یہ چھٹے امام کا کردار ہے۔ امام کی وجود اقدس پر تازیانہ لگائے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا یہ تازیانہ مدینے کی تاریخ کا پہلا تازیانہ نہیں ہے، یہی شہر مدینہ تھا۔ مدینے میں تازیانے کا آغاز اس وقت ہوا تھا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کی گلیوں میں لایا گیا تھا، اور ایک عصمت و طہارت کی مقدرہ فاطمہ زہرا تھی جو علی کو بچانے کے لیے مدینے کی گلیوں میں نکلی تھی، اور جب علی کو بچانے کے لیے فاطمہ زہرا مدینے کی گلیوں میں آئی تھی، تین ملعون ایسے تھے جنہوں نے اتنے تازیانے مارے تھے کہ سیدہ کونین زمین پر گری تھی، اپنے بابا کو پکار کر ایک جملہ کہا تھا وا ابتا ابنتک تضرب، اے میرے بابا تیری بیٹی کو مارا جا رہا ہے۔ اس تازیانے کا اثر یہ تھا کہ امام کا وجود اقدس متغیر ہوتا رہا، زہر اثر کرتا رہا، یہاں تک کہ امام دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، امام کی اولاد موجود ہے، امام موسیٰ بن جعفر موجود ہے، امام کی بقیہ اولاد موجود ہے، مدینے کے شیعہ موجود ہیں، ہر ایک آتا ہے امام کی تشییع جنازہ میں شریک ہونے کے لیے۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ قائم ہوئی، خاندان عصمت و طہارت کا گویا یہ پہلا یا دوسرا جنازہ ہے جو شایان نشان طریقے سے اٹھ رہا ہے۔ امام کے اصحاب موجود ہیں، امام کے شاگردان موجود ہیں، مدینے کے مومنین موجود ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے اس کروں گا اے مدینے والو یہ خوش نصیبی ہے کہ تمہیں امام کا جنازہ اٹھانے کا موقع میسر ہوا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے چھٹے امام آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا جنازہ تیار بھی ہوا اور اٹھایا بھی گیا۔ ساتویں امام سے کہوں گا مولا آپ خوش نصیب ہیں، آپ اپنے بابا کے جنازے کو کاندھا تو دے سکے، لیکن آئیے ذرا کربلا کے میدان میں سید الشہداء کا جنازہ ہے، 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ وارث موجود نہیں ہے، وارث موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، اور ایک خاندان عصمت و طہارت کی بھی